بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 ذوالقعدہ اور 19 جولائی ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کا آغاز ہونے ہی والا ہے۔ اس حوالے سے ہم عشرہ ذوالحجہ کے مختصر فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ذوالحج کے یہ ابتدائی دن اللہ رب العزت کی طرف سے امت کے لیے بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ ان کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ المراد بہا عشر ذی الحجہ، اس سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا العشر، سال بھر کے دنوں میں افضل ترین دن یہ عشرہ ذوالحجہ کے دن ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین سال میں 3 عشروں کا بہت زیادہ احترام کرتے اور ان میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک ذوالحج کے ابتدائی 10 دن، محرم کے ابتدائی 10 دن اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں انہی 10 دنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ جمہور علماء کا نظریہ ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، سال کے دنوں میں باقی کسی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا اس قدر محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں کے اندر عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یعنی انسان کو ساری عمر عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لیکن کچھ مواسم، کچھ ایسے مواقع اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں اپنے بندوں کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اور ان کی بلندی درجات کے لیے ان کو یہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ وہ محنت اور کوشش کریں، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو انہی میں یہ 10 دن بھی ہیں کہ ان کے اندر عبادت کرنا اللہ رب العزت کو باقی دنوں کے اندر عبادت کرنے کی بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وللجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا مقام نہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وللجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی یہ مقام نہیں، الا رجل خرج بنفسہ، سوائے اس شخص کے کہ جو خود بھی جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلا، ومالہ، اور اپنا مال بھی ساتھ لے کر نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا، خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ باقی ان دنوں کے اندر عمل کرنا باقی چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ایسے نہیں ہیں
جن کے اندر عبادت کرنا اس قدر زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو لہٰذا ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ والتکبیر اللہ اکبر والتحمید اور الحمدللہ، یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب ذوالحج کا چاند طلوع ہو جاتا تو وہ بازار میں نکلتے، کان یخرجان الی السوق ویکبران، تو تکبیریں کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور لوگ بھی ان کی تکبیریں سن کر تکبیرات کہتے۔ اسی لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر تکبیرات کہنی چاہیے، اور علماء کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ تکبیرات عید کے چاند دیکھتے ہی شروع کر دی جائیں تو یہ مستحب ہیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا اور وہ اس طریقے کو اپناتے تھے۔ جمہور علماء کا مسلک ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر یعنی عید الاضحیٰ کی تکبیرات، ایام تشریق کی تکبیرات، یہ 9 ذوالحج کی صبح سے شروع ہوں گی اور 13 ذوالحج کے دن کے اختتام تک، عصر کے بعد تک جاری رہیں گی۔ 9 ذوالحج سے شروع ہوں گی، تکبیرات کہیں گے مسلمان مرد بھی اور عورتیں بھی، خواتین صحابیات بھی تکبیرات کہا کرتی تھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذوالحج کی صبح سے شروع ہو کر 13 ذوالحج ایام تشریق کا آخری دن، کیونکہ عید کے 4 دن ہیں جن دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے، اور وہ یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، عید کا دن اور 3 دن اس کے بعد، یعنی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام اکل و شرب و ذبح، کہ یہ کھانے پینے کے اور جانور ذبح کرنے کے دن ہیں۔ یہ دن جو ہیں عشرہ ذوالحجہ کے، ان دنوں کی اس قدر جو فضیلت بیان کی گئی ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ ان دنوں کے اندر امہات العبادات جمع ہو چکی ہیں، مثلا نفلی نماز ادا کرنا، نفلی روزے رکھنا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ 9 ذوالحج کے 1 ذوالحج سے 9 ذوالحج تک روزے رکھے تو رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا۔ انہی دنوں کے اندر حج بھی ہے، انہی دنوں کے اندر عمرہ بھی ہے، تو اس لیے ان کے اندر امہات العبادات جمع ہو چکی ہیں۔ اس لیے جمہور علماء کے نزدیک ان دنوں کے اندر تکبیر، تحلیل اور تحمید اونچی آواز سے کہنا یہ سنت ہے۔ ان دنوں کے اندر ان کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انہی دنوں کے اندر ایک دن یوم عرفہ بھی ہے، اور یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ سال کے تمام دنوں سے افضل دن ہے، سال کے تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ اور حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سال کے دنوں میں زیادہ افضل نہیں ہے۔ ینزل اللہ تعالیٰ الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، فیباحی باہل الارض اہل السماء، اور زمین والوں کا شوق عبادت اور بالخصوص حج کے موقع پر جو لوگ میدان عرفات میں جمع ہیں ان کے حوالے سے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سال کے دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا کہ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتے ہیں جس طرح اللہ کو لائق ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما ارادہ ہؤلاء، یہ بندے کیا لینے آئے ہیں، کس غرض سے آئے ہیں؟ تو گویا کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے ذریعے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں جو کہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، اور یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے حج کے لیے انٹرنیشنل طور پر کھلے عام جو اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا ماحول ہمارے لیے پیدا کرے کہ بیت اللہ شریف کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے راستے کھلیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ موقع نصیب فرمائے اور میدان عرفات کی حاضری اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس دن میدان عرفات کے دن
शैतान जिस कदर ज़लील व रुस्वा होता है और उस गैज़ व गज़ब का शिकार होता है, बाकी दिनों के अंदर नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुद्दुआ दुआ यौम अरफा, सबसे बेहतर दुआ यौम अरफा की दुआ है। और प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मैदान अरफात के अंदर जो दुआ की जाती है और सबसे बेहतर दुआ जो मैंने भी की और अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी की, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ हमें इस दिन दुआ का एहतमाम यौम अरफा जिस दिन हो, अगर हम वहाँ नहीं जा सके तो अपने घरों के अंदर भी करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मंजूर फरमाएगा। फिर इस दिन में यौम अरफा के दिन रोज़ा रखने की फजीलत, यौम अरफा का रोज़ा यानी 9 ज़िलहज को यहाँ खलीज के ममालिक में जिनका मतला एक है, तो उसी दिन यौम अरफा का रोज़ा होगा जिस दिन हुज्जाज किराम मैदान अरफात में वकूफ़ करेंगे, यानी 9 ज़िलहज को यौम अरफा का रोज़ा। ये रोज़ा जो हज के लिए नहीं जा सके उनके लिए ये रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी अजर व सवाब से महरूम नहीं रखा। तो अल्लाह जो हज के लिए नहीं जा सके वो अगर ये रोज़ा रखें तो इस रोज़े की कितनी फजीलत है, और इस रोज़े का अहतमाम हर बहन भाई को करना चाहिए। मुसलमान जो रोज़ा रख सकता है उसको करना चाहिए। हज़रत अबू कतादा अल अंसारी बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोइलान सौम यौम अरफा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अरफा के रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया युकफ़िरुस्सनत अलमादिया वल बाकिया, यौम अरफा का एक रोज़ा रखने से अल्लाह ताला 2 साल के गुनाह माफ़ कर देता है, 1 साल गुज़श्ता के और 1 साल आइंदा के। इसलिए हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हम इस दिन का रोज़ा रखें यौम अरफा का। जो ममालिक जिनका मतला अलग है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, दीगर ममालिक में जहाँ चाँद एक दिन बाद नज़र आता है, तो वो अपने कैलेंडर के एतबार से रोज़ा रखेंगे। जब 9 ज़िलहज उनकी होगी उसके एतबार से रोज़ा रखेंगे। जिस तरह के हम ईद अपने रमज़ान के रोज़े अपने मतला के एतबार से शुरू करते हैं, हम ईद अपना इलाके में चाँद देख कर उसके एतबार से शुरू करते हैं जो यहाँ खलीजी ममालिक से एक दिन बाद होती है। इसी तरह यौम अरफा इसका रोज़ा भी वो 9 ज़ुल्हज को रखेंगे जिस दिन वहाँ 9 ज़ुल्हज बनेगा। इसी तरह इन दिनों के अंदर यौमुन नहर भी है, 10 तारीख़ कुर्बानी का दिन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न आज़मल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अफजल और अज़मत वाला दिन यौमुन नहर है, कुर्बानी का दिन है। सुम्मा यौमुल क़र, फिर उससे अगला दिन जिस दिन हुज्जाज किराम मैदान मिना के अंदर करार पाते हैं। इन्हीं दिनों के अंदर अल्लाह ताला ने हज रखा है। इन्हीं दिनों के अंदर जो हज करने के लिए जाते हैं वो उम्रा करते हैं। तो ये सारी की सारी फ़ज़ाइल और फजीलतें अशरा ज़ुल्हज्जा की, ज़ुल्हज के इब्तदाई 10 दिनों की जमा की, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनकी कसम भी खाई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अंदर आमाल करने की फजीलत भी बख्शी है, फजीलत भी बयान फरमाई है। इसलिए इन दिनों के अंदर जो करने के काम हैं, सबसे पहले तो हमें इन दिनों के अंदर के इबादत करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये बड़े गनीमत दिन हैं, ज़िंदगी में दोबारा मुयस्सर आते हैं या नहीं आते ये अल्लाह के इल्म में है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा, ये अज़म करना चाहिए कि हम इन दिनों के अंदर इबादत को गनीमत जानेंगे, इन दिनों के अंदर हम इबादत से इस्तिफ़ादा करेंगे, इनको ज़ाय नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़, इन दिनों के अंदर जो बड़े अहम इबादत की फजीलत इनकी बयान की गई है, तो इन दिनों के अंदर हमें गुनाहों से भी बचना चाहिए, गुनाहों से भी दूर रहना चाहिए। इन दिनों के अंदर करने के काम, हम अल्लाह का ज़िक्र करें, नफली नमाज अदा करें, फ़र्ज़ नमाज़ों का अहतमाम करें, नमाज तहज्जुद का अहतमाम करें, नफली रोज़े रखें इब्तदाई दिनों में जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत और हिम्मत दी है, और फिर यौम अरफा का रोज़ा अहतमाम के साथ रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, तकबीरात कहें, सदका और खैरात करें। फिर इन्हीं दिनों के अंदर कुर्बानी है जिसके मसाइल इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। इन्हीं दिनों के अंदर जो कुर्बानी करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा, जब तुम ज़ुल्हज का चाँद देख लो, व अराद अहदुकुम अन युज़हिया, और तुम में से कोई शख्स कुर्बानी करना चाहता हो,
فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ، تو اس کو چاہیے کہ وہ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ تراشے، حجامت نہ بنائے، یعنی اس سے پہلے پہلے ہمیں حجامت بنا لینی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پابندی کس کو کرنی چاہیے؟ جو قربانی کرنا چاہتا ہے گھر کا سربراہ صرف اس کے لیے ہے یا گھر کے باقی افراد کے لیے بھی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ یہاں کے علماء کا اور سعودیہ کے بعض علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ پابندی صرف اس کے لیے ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے، سربراہ جو ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، باقی جو گھر کے افراد ہیں ان کے لیے یہ پابندی لازمی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ۔ لیکن بعض علماء کا خیال ہے، اور وہ موقف بھی قوی ہے، کہ چونکہ قربانی سب کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے اس پابندی کا اہتمام گھر کے سربراہ کو بھی اور باقی افراد کو بھی کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے یہ مہینہ 29 کا ہو، تو ہمیں اتوار کے دن سے پہلے پہلے، اتوار یا سوار کے دن سے پہلے پہلے 28 تاریخ اور اس کے بعد 29 تاریخ کی شام سے پہلے پہلے ہمیں حجامت وغیرہ بنا لینی چاہیے، اور اس کے بعد جب قربانی کا جانور ذبح کر لیں گے تو پھر حجامت بنائیں گے۔ اس لیے کہ اگر باقی افراد بھی پابندی کریں تو اس سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کوئی جانور نہیں سوائے ایک بکری کے جو دودھ دینے والی ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہ، دودھ دینے والی بکری اس کا دودھ پیتے ہیں آپ بھی اور آپ کے بچے بھی، اس کی قربانی نہ کرو، ولیکن اگر آپ حجامت کرنے کی پابندی کر لیں گے اور قربانی کے ہو جانے کے بعد آپ اگر اپنے بال کاٹیں گے، اپنے ناخن تراشیں گے اور حجامت بنائیں گے تو فذالک تمام اضحیتک عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پوری قربانی کا ثواب دے گا۔ تو اس لیے اس اجر و ثواب کے حصول کے لیے اگر گھر کے باقی افراد جو ہیں وہ بھی اس کی پابندی کر لیں تو بہتر ہے، وگرنہ اگر گھر کا سربراہ بھی اس کا اہتمام کر لے اور باقی نہ بھی کریں تو اس فتوے کے مطابق جو علماء کرام کا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو یہ اس حدیث کے پیش نظر اگر باقی گھر کے افراد بھی پابندی کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ اس لیے یہ ذوالحج کا جو ایام ہیں یہ شروع ہونے ہی والے ہیں، اور اس لیے ہمیں ذہنی طور پر ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور ان کے اندر جو عبادات ہیں ان کو سر انجام دینا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی سے بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ میں نے جو بنیادی باتیں بیان کی کہ ان دنوں کے اندر انسان اللہ کا ذکر کرے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرے، روزے نفلی رکھنے کا اہتمام کرے، قرآن پاک کی تلاوت بکثرت، نماز تہجد کا اہتمام، فرض نمازوں کا اہتمام، اسی طرح تکبیرات، صدقہ و خیرات کرے، اور قربانی جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ بھی قربانی کرنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں ان دنوں کے اندر کرنا مسنون ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان دنوں سے استفادہ کریں اور ان دنوں کی خیر و برکات کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور قبول بھی کر لے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی دکھ اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، عزت کی زندگی عطا فرمائے اور عزت کی موت عطا فرمائے، اور یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی اور اس میں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے اور قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔